الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علیہم، یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس مجلس سے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے کہ قرآن حکیم کی وہ کون سی 30 آیات ہیں جن سے مرزا غلام احمد قادیانی اس نے لغت کے خلاف، روایت امت مسلمہ کے خلاف اول عہد سے آج تک تمام مفسرین کی تفسیرات قرآنی کے برخلاف حضرت عیسیٰ کی نزول آسمانی سے پہلے وفات اور موت پہ استدلال کیا ہے۔ اب قادیانیت کا ایک عمومی دجل یہ ہے کہ وہ بڑے بھاری برکم دعوے کرتے ہیں اور اس سے وہ مسلمان عوام پہ رعب ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی بلا دلیل نہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں تاکہ آپ ہمارے اس عنوان کو سمجھ سکیں۔ جیسے ان کے مربی ببانگ دوہل چیلنج کرتے ہیں، یہ چیلنج کرنا بھی مرزا صاحب کی عادت رہی اور وہاں سے اس کی امت نے سیکھا ہے۔ کیا چیلنج؟ قرآن کریم کی ایک محکم آیت بتا دیں کس موضوع پہ؟ جو حضور کے آخری نبی ہونے پہ دلالت کرے۔ اس پہ ہم نے ایک پورا سلسلہ الحمدللہ ریکارڈ کرایا ہے، اس توقع سے کہ قادیانیت اس چیلنج سے باز آ جائے۔ پھر اسی طرح ان کا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت مسلمان بتا دیں جو قطعی الدلالت ہو اور وہ یہ بتائے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ اس پہ بھی مستقل ایک سلسلہ ہم نے اس عنوان سے پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ کہنا نزول آسمانی سے پہلے یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ قطعی الدلالت نصوص ہم نے پیش کی قرآن حکیم کی ختم نبوت کے باب میں اور حیات عیسوی کے باب میں۔ اسی طرح قادیانیت کا یہ بھی چیلنج ہے، یہ ہمیشہ چیلنج ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو بانی تھے ان کی بھی یہی عادت رہی کہ اپنے علماء زمان کو چیلنج کرنا اور اسی کے ذریعے کم پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کرنا۔ یہ چیلنج کہ بتا دیں کہ کہاں عیسیٰ کے جسم کا ذکر ہے اور کہاں آسمان کا۔ تو اس پہ بھی مستقل ایک حلقہ ہم نے ریکارڈ کیا تاکہ اس چیلنج سے بھی یہ لوگ بعد آ جائیں، اور ہم نے بتا دیا کہ رفع عیسیٰ کا ہوا ہے جو جسم اور روح سے مرکب ہے۔ پھر یہ بتایا کہ رفع اللہ ہوا ہے جو یہ کہتا ہے من فی السماء، کہ اس سے پرخوف نہ ہو جاؤ، اس سے تم بے خوف نہ ہو جاؤ جو آسمان میں ہے۔ تو آج ہم اس نئے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں کہ کون سی وہ 30 آیات ہیں جن سے مرزا صاحب ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دعویٰ ہے ان کا، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کسی پہ یہ عقدہ نہیں کھلا۔ میں یہ کہتا ہوں میرے سامعین و ناظرین، اسی جملے پہ غور کر لیں کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی حقیقت رسول اللہ پہ نہیں کھلی، نہ دجال کی حقیقت کھلی، نہ ہی
دابۃ الارض کی حقیقت کھلی، نہ ہی دجال کی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو امور عقائد سے تعلق رکھیں، اور مرزا صاحب سے پہلے 13 صدیاں نہ محمد الرسول اللہ پہ ان کی حقائق کھلے، نہ حضرات صحابہ پہ کھلے، نہ تابعین پہ کھلے، نہ اتباع تابعین پہ کھلے، نہ ائمہ مجتہدین پہ کھلے، نہ محدثین پہ کھلے، نہ مفسرین پہ کھلے، تو وہ کیا حقیقت ہوگی؟ تو ایسی بیکار حقیقت جس کا اس امت کے سلسلے سے اور اس امت کے سلف سے اور اس امت کے رسول سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا کشف، ایسا الہام اور ایسی تفسیر بالکل قطعاً مردود ہی مردود ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا، اس کو ان کے سینے میں جمع فرمایا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کا بیان بھی ہم نے آپ کو سکھایا۔ اللہ کا اعلان ہو کہ قرآن کا بیان محمد رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا ہے، اور اس پہ تو آپ کو شک ہے، مرزا صاحب کو شک ہے کہ حضرت مسیح کی حقیقت مرزا صاحب پہ اللہ نے رسول اللہ پہ نہیں کھولی۔ تو یاد رکھیں آپ، اصولی باتیں میں آج کروں گا، شاید کہ میں اس پہ مفصل اس آیت پہ بات نہ کر سکوں۔ آج ہم پہلی آیت کو لیں گے اور ان سب آیتوں کا تھوڑا سا تعارف بھی کرائیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ جو امور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، جو امور نظریات ہوتے ہیں، امت کے عقائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سکھاتا ہے، کامل طور پہ واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ پہ اتارا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے امت کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں، لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کھول کھول کر بیان کریں جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا۔ تو دین اسلام میں جتنے احکام ہیں، اخلاق کے احکام ہوں، عقائد کے احکام ہوں، عبادات کے ہوں یا معاملات کے، سب سے اولین درجہ عقائد کا ہے، اور عقائد میں نسخ بھی نہیں ہوتا، تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے کہ مرزا صاحب یہ کہیں کہ رسول اللہ پہ بھی عیسیٰ کی حقیقت نہیں کھلی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں جو قصص ہیں، جو قصے ہیں، جو حکایات ہیں، ان میں بھی نسخ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، فرعون کا قصہ، ان میں بھی اجتہاد نہیں چلتا کہ ایک دور میں ایک مفسر کچھ سمجھے اور اس کے بعد آنے والا کچھ اور سمجھ لے۔ یہ میں نقطہ آپ کو بنیادی بتا رہا ہوں کہ عقائد میں بھی اجتہاد نہیں چلتا کہ اس میں اختلاف ہو کہ بعض کی یہ رائے ہے اور بعض کی یہ ہو، ایسی بات نہیں۔ اصول اور محکم چیزیں ہوتی ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اخلاق کے احکام، اخلاقیات، سچ بولنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، ان میں بھی کوئی نسخ نہیں ہوتا۔ اسی طرح قصص، قصے، کہانیاں، حکایات قرآنی، ان میں بھی کوئی اختلاف یا اجتہاد کی بات نہیں ہوتی۔ تو توفی عیسوی یہ ایک نظری اور عقدی اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا فرمایا۔ ان کا رفع آسمانی یہ مسلمان امت کے عقائد میں داخل ہے، ان کا نزول یہ مسلمان امت کے عقائد میں داخل ہے۔ تو ان کی حیات کا مسئلہ ایسا نہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ تو نہ کھولا ہو اور 1300 سال بعد مرزا صاحب پہ کھول دیا۔ تو یہ بنیاد، یکسر بنیاد ہی قادیانیت کی غلط ہے اس بات میں۔ تو یہ سب سے پہلے نقطہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات کہ عقائد کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی، دو مذہب نہیں ہوتے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں یا بہت سی اسلامی مسائل میں ایک سے زیادہ رائے بھی درست ہوتی ہے، مگر اس باب میں درست نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم
اب آپ کے سامنے صرف اشارتاً ان آیات کو پیش کرتے ہیں، اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ آیات جن سے مرزا صاحب نے 1300 سال امت کے فہم و فراست، امت کی روایت، امت کے مسلسل اور متواتر عقائد سے انحراف کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے باب میں۔ منکرین حیات عیسیٰ قادیانیوں کے علاوہ بھی بعض لوگ ہیں آج کل، میں جانتا ہوں انہیں، غامدی صاحب بھی منکر ہیں، ایک عدنان ابراہیم ہے یہاں فلسطینی، وہ بھی منکر ہیں، مگر ہیں شواذ، چند لوگ ہیں دنیا میں۔ جمہور امت مسلمہ روز اول سے آج تک اسی پہ رہی۔ تو ہم اپنے اس سلسلے میں دو باتیں کریں گے۔ ایک تو ہم عمومی طور پہ قرآن حکیم کی ان آیات کی تفسیر کریں گے جس میں سب کا رد ہو جائے گا، اسے میں کہوں گا رد عام کریں گے ہم، عمومی رد۔ اس میں قادیانی ہوں، غامدی ہوں، یا عدنان ابراہیم کے پیروکار ہوں، بعض مصری حضرات ہوں، تو ہم ان اہل ضلال کا اور اہل الحاد کا رد عمومی کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خصوصی رد قادیانیت کا، تو یہ دو باتیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک عمومی رد ان آیات کے بارے میں، اور ان آیات کی ایسی تفسیر جو پورے منکرین حیات اور اہل الحاد کے لیے رد کا ضابطہ ہوگا، اور دوسرا اس باب میں قادیانیت کیا کہتی ہے اور ان کا خصوصی رد۔ تو اب آپ یاد رکھیں، ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان آیات کی اس چارٹ کو، یہ آپ کے سامنے ہے، میں گروپ میں بھی ڈالتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں عمومی طور پہ یہ 30 آیتیں کیا ہیں، تو آپ اس عمومی چارٹ کو، جو اہل علم ہیں، دعات ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، اس کو 2-4 دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور ہمارے جو سٹریم میں عام ہمارے ساتھی ہیں ان کے بھی انشاءاللہ ذہن میں کچھ نہ کچھ باقی رہے گا، جس طرح کہ ہم ابھی بیان کرنے لگے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ 30 آیتیں 3 قسم پہ ہیں۔ ان 30 آیتوں کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کرنے لگے ہیں۔ پہلی وہ آیات 7 جن کا تعلق حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ وہ 7 آیات تخص عیسیٰ، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کا ان سے تعلق نہیں۔ یہ ہے پہلی قسم، 7 آیات۔ نمبر 2، دوسری قسم 3 آیات جو سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں تمام انبیاء شریک ہیں، جناب محمد رسول اللہ سے جتنے پہلے نبی ہیں، تو ان کی تعداد 3 ہے۔ 7 حضرت عیسیٰ کا خاصہ اور 3 پہلے انبیاء کے ساتھ خاص، 10 آیات ہو گئی۔ اب 10 کے بعد 20 آیات وہ ہیں جو نہ حضرت عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، نہ انبیاء سابقین سے تعلق رکھتی ہیں، وہ عمومی انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کرتی ہیں، اور مرزا صاحب اپنے خصوصی دجل کے ساتھ ان سے وفات عیسیٰ پر استدلال کرتے ہیں۔ تو اتنا تو آپ یاد کر لیں کہ 30 آیات یہ بہت بڑا عنوان ہے، بڑا بڑی بھرکم موضوع ہے۔ کیا کہ مرزا صاحب نے 30 آیات سے عیسیٰ کی وفات کو ثابت کیا ہے، بڑا ایک بوجھ مخاطب پہ پڑتا ہے۔ تو ان کی تحلیل، انالیسز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 7 آیات عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، 3 آیات سابقہ انبیاء سے تعلق رکھتی ہیں، 10 ہو گئی۔ 20 آیات وہ ہیں جن کا
نہ حضرت عیسیٰ سے تعلق ہے نہ سابق انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے حصے پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اپنی اس پہلی مجلس میں کہ ان میں سب سے پہلی آیت کیا ہے، غور سے سنیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس آیت کو کسی مسلم مفسر کی تفسیر سے خود بھی پڑھ لیں، اور اس کی تفسیر ہم ابھی آپ کے سامنے بھی پیش کریں گے کہ مرزا نے کیسے اس سے استدلال کیا اور اس کی اصل تفسیر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا بے حد کرم ہے کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے حضرت مہدی کے بارے میں ایک سلسلہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ مہدی کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، مولد کیا ہے، ان کا مظہر مقام ظہور کیا ہے، وفات کہاں ہوگی، جنازہ ان کا کون پڑھائے گا، ان سب چیزوں کو ہم نے ذکر کیا۔ تو آج اس سلسلے کو ہم شروع کر رہے ہیں کہ پہلی وہ آیت 30 میں سے جس سے مرزا قادیانی نے وفات عیسیٰ پہ استدلال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تیری توفی کروں گا، میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا ہوں، ورافعک اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں اہل کفر سے، اور میں تمہارے متبعین کو کفار پہ قیامت تک برتری دوں گا، پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹنا ہے، اور میں تمہارے درمیان جو تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کروں گا۔ اب آپ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ آیت توفی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اذ کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے اس کا ربط ہے، پہلی آیت سے اس کا جوڑ ہے، یہ قصہ یہاں سے نہیں پہلے سے شروع ہوا ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ کا یہ ارشاد وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا، تدبیر کی، اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے، بہترین تدبیر اللہ کی ہے۔ اب یہ کس تدبیر کی طرف اشارہ ہے؟ کفار کی تدبیر کیا تھی؟ ان کی تدبیر سبھی جانتے ہیں، یہ تھی کہ یہ عیسیٰ جادوگر ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سولی پہ قتل کیا جائے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایک ان کی تدبیر تھی اور ایک خیر الماکرین کی تدبیر تھی، اور وہ کیا تھی؟ اس تدبیر کا مظہر یہ تھا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا، یعنی اللہ ہم سبھی کو اس موقع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور اس آیت کا مورد بتا رہے ہیں کہ جب کفار میرے نبی کے خلاف جمع ہو گئے اور انہوں نے احاطہ کر لیا، گھیرے میں لے لیا اسے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ یہ ہے اس آیت کا پہلے سے جوڑ۔ تب یہ سمجھ آئے گی کہ اے اللہ ہم کیا سوچیں، سوچو اس بات کو، فکر کرو اس بات میں، تأمل کرو کہ کس طرح اللہ اپنے انبیاء کی نصرت کرتا ہے۔ اب انبیاء کے دشمن ان کے مارنے کے در پہ ہیں، اور اللہ ان کو بچانے کے در پہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس آیت کو آپ یوں سمجھنا چاہیں گے تو آپ پہ معنی ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے بچانے کی تدبیر کا بیان ہے،
یہ خیر الماکرین کی تدبیر محکم کا بیان ہے، جس کے سامنے مخلوق کی ساری تدبیریں ختم ہو گئیں اور تدبیر کرنے والے ذلیل ہو گئے۔ اور اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو یہ بتایا کہ انی متوفی کا، میں تمہیں پورے طور لینے والا ہوں، اور رافعو کا، اور اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف۔ اب یہ خطاب عیسیٰ کو ہو رہا ہے، روح و جسم سمیت عیسیٰ اس شخص کا نام ہے، وَمُطَهِّرُكَ، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں کافروں سے۔ اب یہ تین باتیں سمجھ لیں، اور ہم اس پہ کئی مرتبہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں، مگر ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قادیانیت نے اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تحریف کی۔ سب سے پہلے مرزا صاحب نے قرآن حکیم کی اس ارشاد متوفی کا، اس کو حمل کیا ممیتوں کا، مارنے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں، بغیر کسی قید کے۔ کچھ ذکر نہیں کیا کہ کب ماروں گا، کب وفات دوں گا، یہ لوگ تجھے اب مارنا چاہتے ہیں اور میں تمہیں کب ماروں گا، یہ مرزا صاحب نے ذکر نہیں کیا۔ یہ سب سے پہلا دجل ہے ان کا۔ دوسرا ورافعو کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس میں مرزا صاحب نے دیکھیں کتنا دجل کیا ہے، لغت کے خلاف، مفسرین کی روایت کے خلاف، امت مسلمہ کے عمومی عقیدے کے خلاف۔ اس کا ترجمہ اردو میں یہ کیا کہ میں تجھے عزت سے موت دینے والا ہوں۔ اب پہلے بھی موت، پھر دوبارہ موت، یہ قرآن کی فصاحت کے خلاف ہے۔ تیسری بات وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں تیری تطہیر کرنے والا ہوں کافروں کی تہمتوں سے۔ اب دیکھو، عیسیٰ کو زندگی کی طلب ہے، عیسیٰ کو اس کے دشمنوں سے بچانے کا وقت ہے، عیسیٰ کی زندگی کی حمایت کا وقت ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تجھے تہمتوں سے بچاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کیسی نامعقول مرزا صاحب کا یہ ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اب آپ سن لیں مرزا صاحب کے الفاظ میں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، یہ سنیں، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کیسے ثابت کر رہے ہیں موت، اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ جیسے پنجابی میں نہیں کہا جاتا او اللہ نے کیوں انہوں اٹھا لیا ہے، تو مرزا صاحب نے سمجھا کہ یہ قرآن بھی پنجابی میں ہے۔ اور پھر عزت کے ساتھ، اب آپ دیکھیں قرآن میں کہاں ہے عزت کے ساتھ، اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں، کہاں ہے تہمتوں کا لفظ؟ اب اس قدر گڑبڑ کی مرزا صاحب نے کہ اتنے الفاظ کو بھی اس میں زیادہ ڈال دیا۔ یہ ہے جناب عالی مرزا صاحب کے استدلال کا طریقہ۔ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ مرزا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ متوفی کا، تیرے دشمن بھی تجھے مارنے والے ہیں اور میں بھی تمہیں مارنے والا ہوں، کہاں کی یہ شرافت ہے، کہاں کی یہ نصرت ہے؟ تو مرزا صاحب نے متوفی کا کو لغت کے اور روایت امت کے خلاف پہ حمل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رافعو کا، تو انہوں نے کہا کہ میں عزت کے ساتھ تمہیں اٹھانے والا ہوں۔ یہ مختصر سا مناقشہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں، مرزا صاحب بھی سمجھ لو۔ تیسرا یہ کہا کہ عزت کے ساتھ، اب قرآن کریم میں عزت کا لفظ کہیں نہیں، تو یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ تو اب تکرار بھی آ گیا، ممیتوں کا، متوفی کا، مارنے والا، پھر اٹھانے والا عزت سے، پھر مارنے کا ذکر ہو گیا، پھر یہ تکرار، یہ اس قسم کا اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہیں ہوتا۔ اب آپ آج کی اس مجلس میں یہیں تک سمجھ لیں، اب انشاءاللہ
آئندہ مجلس میں ہم پوری قوت کے ساتھ مرزا صاحب کے نہ صرف مرزا صاحب کے استدلال کا بطلان کریں گے بلکہ ہر منکر حیات اور اس آیت کو دلیل بنانے والوں کا رد مقنع پیش کریں گے۔ ابھی تک جو چیزیں میں نے بعض مقدمے میں ضروری ذکر کی ہیں ان کو بھی آپ حضرات یاد رکھیں، اور یہ جو مرزا صاحب کا ترجمہ میں نے نقل کیا ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس آیت پہ مفصل گفتگو کریں گے جس میں عمومی منکرین کا بھی رد ہوگا اور قادیانیت کا بھی۔ وآخر دعوانا